وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا استطاع یستطیع استطاعتاً. استطاعت کا کلمہ ہم ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یستطیع اور تستطیع، تم استطاعت رکھتے ہو یا رکھو گے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم استطاعت نہیں رکھو گے. ان کے تعدیلو، کہ تم عدل کر سکو. واو الف جمع کے لیے علامت ہے کہ تم، عدل ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے کہ تم نہیں استطاعت رکھتے. کہ اصل میں یہ جو نا استطاع کا کلمہ بھی یہ فرما برداری کے قابل ہونا، اس کی صلاحیت رکھنا، قدرت رکھنا، اس کا مطلب استطاعت ہوتا ہے. تمہارے اندر اگر استطاعت ہی نہ ہو اور تم نہیں رکھ سکتے، اللہ کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کر سکو. ایک نئی بیوی آئی ہے، ایک پرانی بیمار ہے، یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وہ اور لو اگر حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو، فَلَا تَمِيلُوا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیں پتہ ہے اندر کی صورتحال کیا ہے، لیکن فَلَا تَمِيلُوا، فا پس لا نہیں، مالا یمیلو کہتے ہیں جھک جانے کو. یمیلو وہ جھکتا ہے یا جھکے گا، اور تمیلو تم جھکتے ہیں یا جھکو گے. اور واو جمع کلم، تم سب نہ جھکنا، کل المیلی، سارا ہی جھکاؤ، سارا ہی جھکاؤ، کسی دوسری کی طرف نہ کر لینا. کہ فتذروہا، فا پس تے مخاطب اور مضارع کی علامت، تو اصل کلمہ تھا وزرا یزرو، وزرا یزرو وزرن، وزرا یزرو وزرن کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، کہ تم چھوڑ دو ہاں اس کو، وہ جو بیمار ہو گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے، وظیفہ زوجت نہیں کر سکتی. کل معلقہ، جس طرح معلق چیز ہوتی ہے اس طرح مت اس کو چھوڑ دینا. یہ ہمیں بھی پتہ کہ تمہارے اندر وہ رغبتیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہمارا حکم ہے کہ اس کو اس طرح نہ چھوڑنا جس طرح کوئی چیز معلق کر دی گئی. وَإِن تُصْلِحُوا، وہ اور ان اگر تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش کو اپناؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے تم زندگی گزارو. فَإِنَّ اللَّهَ، پس اِنَّا، بے شک اللہ، اللہ کانا ہیں، غفوراً، غفور کہتے ہیں فعول کے وزن پہ مبالغے کی حد تک جا کے معاف کر دینے والے. غلطیاں تو تم سے بھی ہوتی ہیں نا. اگر یہ رستہ اپناؤ گے، احسان کا یہ رستہ اپناؤ گے، کل المیل کے کسی دوسری کی طرف جھک نہیں جاؤ گے، تقوی کی روش کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن تقوی کے ساتھ یہ کام کرو گے تو اللہ کو غفور پاؤ گے، مبالغے کی حد تک تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے اور درگزر کر دینے والے. اس لیے کیونکہ رحیمہ، وہ رحم کرنے والے ہیں، ان کا رحم ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور ان کا رحم ان کی ذات کی وجہ سے، غلطی تم نے کی لیکن تم ایک فلاں اچھائی کی، وہ رحم فرما دیں گے، تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے.
لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، معلق ہو جائے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست کرو، وَإِن تُصْلِحُوا، اپنے رویے کو ٹھیک کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ کو چشم پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام